وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اور اس سے پہلے دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرض دینے کے متعلق احکامات کو ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آپ کا قرض دینا ہے اور وہ بندہ بہت مجبور ہے، وہ آپ کے پیسے نہیں دے سکتا ہے، تو ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگی والا ہو فَنَظِرَةٌ، تو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ اب اس کو مہلت کتنی ہونی چاہیے؟ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب تک اس کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے اس کو مہلت دینی چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، چھوڑ دو اس کو، سارے کی سارے ہی چھوڑ دو، معاف کر دو اس کے قرضے کو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان رکھو۔ بہت سارے حضرات اپنے جیب سے پیسے دینے کو تو صدقہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو 1000 روپیہ دے دیا، کسی کو 2000 روپے دے دیے، لیکن اس چیز کو صدقہ نہیں سمجھتے کہ کوئی آپ کا قرض دار ہے اور وہ قرضہ آپ کا ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس کو وہ پیسے چھوڑ دیے جائیں، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جان رکھو۔ اسی طرح ایک وہ شخص جو قرضوں کے نیچے اتنا دب چکا ہے کہ اب اس کے لیے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے قرضوں سے باہر آ سکے، ایسے شخص کو بھی قرضہ معاف کرنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ ایک صحابی آگے، یا رسول اللہ بزنس کیا تھا، لاس ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس کے اندر جو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ آپ سب حضرات جتنی ڈونیشن دے سکتے ہیں، جتنا چندہ دے سکتے ہیں، اس اپنے بھائی کو دیں۔ جب کافی زیادہ چندہ جمع ہو گیا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قرض خواہوں کو بلایا کہ آپ نے کتنا کتنا قرضہ لیا ہوا ہے، کس کس سے لیا ہوا ہے۔ جب ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے پاس پیسے جمع ہوئے ہیں، آپ کا بھائی اتنے ہی پیسے دے سکتا ہے، باقی پیسے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی شخص اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ پیسے نہ دے سکتا ہو، قرض ادا نہ کر سکتا ہو اور کوئی وسائل بھی اس کے پاس نہ ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ قرض خواہوں کو ریکویسٹ کی جائے گی، درخواست کی جائے گی کہ آپ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، جتنا یہ دے سکتا ہے یہ دے گا، اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو معاف کر دیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈریں اس دن سے جس میں آپ کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو اس نے کمایا، جو اس نے کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آگے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم کسی کے ساتھ کوئی قرضے والا معاملہ کرو، بدین الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ پہلا اصول تو یہ سمجھ آیا کہ کسی کو قرضہ دینا ہے تو کیا؟ وقت مقررہ تک اس کو کہنا ہے، اس سے پوچھنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ بھائی آپ اتنا قرضہ لے رہے ہیں، آپ کب ہمیں واپس کریں گے؟ 6 مہینے بعد کریں گے، 2 سال کریں گے، 6 سال بعد ادا کریں گے، کب ادا کریں گے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے یہ وقت متعین کر لیا جائے کہ آپ ہمارا قرضہ کب واپس کریں گے، اور تعین کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آئندہ طلب میں آپ کو ادا کر دوں گا۔
آپ کا یہ قرضہ میرے ذمہ لازمی ہے، آپ جب مجھ سے مانگیں گے 1 ہفتہ پہلے مجھے بتا دیں، 1 دن پہلے مجھے بتا دیں قرضے کے حساب سے جتنا قرضہ ہو۔ لیکن یہ سب باتیں یہ کلیریفائی کرنا بہت لازمی ہوتا ہے۔ ہاں یہ کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، جہاں پر معاملات ہوتے ہیں، جہاں پر بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کرنے چاہیے، کل کوئی معاملہ بگڑ سکتا ہے، وہاں پر یہ لازمی ہے۔ اور جہاں پر انسان اپنے کسی سگے بھائی کو دے رہا ہے، اپنے کسی ایسے دوست کو دے رہا ہے جس کے ساتھ یہ معاملات کرنا اس کو برے لگتے ہیں، یا وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر یہ کوئی اس طرح کا میرے لیے مسئلہ نہیں بنے گا، تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ یہ معاملہ کرے۔ لیکن استحباب اس کا درجہ یہ ہے کہ آپ اس سے طے کر لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کل ہمارا معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر معاملات اس لیے خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قرضہ ایسی کینچی ہے کہ جو تعلقات کو خراب کر دیتی ہے، اس سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو جب لینے آتے ہیں اس وقت منہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اس سے مانگے جاتے ہیں اس وقت کچھ اور ہوتا ہے۔ بلکہ قرضہ انسان دیتا ہے جب، تو بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے، اور جب اس سے مانگتا ہے تو اس بندے کو بڑی خفقی ہوتی ہے، بڑا اسے دکھ ہوتا ہے کہ یار مجھ سے میرے پیسے کیوں مانگ رہا ہے؟ پیسے تو اس نے آپ کو اپنے دیے ہیں، کوئی آپ سے کہ دینے تو نہیں تھے، اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے۔ بہتر تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ قرضہ مانگے، وقت میعاد مقرر ہو یا عند طلب کا اس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو، وہ قرضہ مانگے اور اس کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں مشکل وقت میں میری مدد کی تھی، تو اب یہ قرضہ آپ کو میں واپس دے رہا ہوں۔ یقین جانے آپ کا ایک نام بنے گا معاشرے کے اندر کہ بھائی یہ بندہ جو ہے معاملات کے اندر بالکل صاف ہے، یہ معاملات خراب کرنے والا نہیں ہے۔ فَاكْتُبُوا، اس کو لکھ لیں، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب، ایک کاتب لکھے، بالعدل، عدل و انصاف کا خیال رکھتے ہوئے ایک کاتب لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور کاتب بھی انکار نہ کرے، ان یکتبہ، لکھنے سے، کما علم اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لے۔ یہ اس دور کے حوالے سے تھا کہ لکھ لیا جائے۔ لیکن جہاں پر آپ کو اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں، وہاں پر ریکارڈنگ کرنا، وہاں پر ویڈیو بنا لینا، یہ عین شریعت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ سے قرضہ لیا گیا تھا، آپ سے اتنا قرضہ لیا گیا تھا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جب قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب جب لکھوایا جائے تو لکھوائے وہ کہ جس کے اوپر جس نے قرض دینا ہے وہ املا کروائے گا کہ اس طرح لکھو، کل تاکہ یہ نہ کہے اس کی طرف سے لکھا جائے گا کہ میں نے اس بندے سے اتنا قرض لیا ہے اور اتنے وقت میں ادا کروں گا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق ہے وہ لکھوائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جتنی چیز اس نے دینی ہے وہ پوری کی پوری لکھوائے، اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے اوپر حق ہے، وہ سائیں ہے، نہ بے وقوف ہے، سمجھتا نہیں ہے، سفی ہے، یا کیا ہے، او ضعیفاً، یا اتنا بوڑھا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ املا کروا ہی نہیں سکتا ہے، لکھوا ہی نہیں سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات کسی کی زبان کام نہیں کرتی ہے، اشاروں سے بات سمجھائی نہیں جا سکتی ہے۔ ہوا فلیملل ولی بالعدل، پھر اس کا ولی لکھوائے گا، اس کی طرف سے معاہدہ جو ہے وہ ولی لکھوائے گا اور عدل کے ساتھ لکھوائے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اب اس سارے معاملے میں 2 گواہوں کو بلا لیا جائے۔ قرضہ دے رہے ہیں ہم، اتنا قرضہ ہے، اتنے وقت میں اس نے واپس کرنا ہے، 2 گواہوں کو بلا لیا جائے جو مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جس کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، یہ کہ اگر ایک خاتون بھول جائے ان میں سے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اس میں سے دوسری اس کو یاد کروا دے کہ معاملہ ایسے ایسے ہوا تھا، اتنا قرض لیا گیا تھا اور اس طرح سے قرض اب اس بندے نے واپس کرنا ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب یوں بھی ہوتا ہے معاشرے میں کہ گواہی دینے والے وہ گواہی دینے کے لیے نہیں آتے۔ یہ کوئی بھی معاملہ ہو، قرآن کا واضح حکم ہے، جب گواہی دینے والوں کو بلایا جائے، گواہی دینے والے آ کر گواہی دیں
کہ معاملہ ایسے اس طرح ہوا تھا، ہم دیکھ رہے تھے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ. اس میں سستی قائل ہی نہیں کرنی چاہیے کہ چھوٹا سا قرض ہے یا زیادہ قرض ہے تو اگر آپ کو اس بندے کے اوپر وہ بھروسہ نہیں ہے تو چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھوانا چاہیے. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو درست کرنے والی. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا. اور اس میں شک و شبے کا کوئی گنجائش نہیں رہتی. ہاں إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ تجارت ہے، بیع و شراء ہے، دست بدست ہے ہر کچھ، ٹھیک ہے، جیسے دکانوں کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بازار کے اندر ہوتا ہے، تو اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. تو اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو لکھیں. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. اور بیع و شراء میں بھی بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر آپ کسی کو گواہ بنا لیں، ٹھیک ہے. اور آپ بعض حضرات اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ کسی کو گواہ بنائے. یار کیوں گواہ بنائے؟ آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے، آپ نے بندے کو گواہ بلا دیا ہے کہ بھئی یہ گواہ ہوگا اس معاملے کا، ٹھیک ہے. تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ دوسرا نیکی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ گواہوں کو بلا رہا ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس نے مجھے قرض دیا یا میرے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا تھا، اس نے گواہوں کو بلا لیا کہ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں اور میرا اور اس کا یہ معاملہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں عطا فرمائے. آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے حدیث نبوی. اگر آپ خود قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں اور قرآن کی روشنی سے منور ہوں. ہم لے کر آئے ہیں آن لائن کلاسز: نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن، حفظ القرآن، تفسیر قرآن، 6 کلمے نماز مکمل، چہل احادیث، مسنون دعائیں، بنیادی دینی مسائل. دورانیہ کلاس 30 منٹ، ہفتہ میں 5 دن کلاس.